امام علی مقام امام حسین آپ کا سر انور نیزے پر ہے، دیگر سارے شہداء کے سر انور نیزوں پر ہے۔ توجہ فرمانا، ان کے جو جسم تھے نا میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے اور سر نیزوں پر تھے۔ یوں جب دمشق کے بازاروں میں پہنچا، دمشق کے بازاروں میں یہ قافلہ سانس لینے کے لیے رکا۔ جب یہ قافلہ رکا نا، چھت پر ساری بیبیاں، چھت پر سارے بچے چڑھ گئے اور پوچھنے لگے یہ کن کے سار ہے، کون ہے کہ جن کو قیدی بنا لیا گیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک باغی ٹولہ تھا جو یزید کے مقابلے میں آیا تھا، اس باغی ٹولے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب اتنے جملے کہے گئے نا، چھت سے ایک عورت دیکھ رہی تھی، اس نے جلدی جلدی اپنی نوکرانی کو، اپنی خادمہ کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ جا کر قافلے والوں جو پردہ دار خاتونیں ہیں نا، ان سے پوچھ کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی حاجت ہے۔ جب وہ نوکرانی بھاگتی آئی نا، حضرت بی بی زینب سے ملی، فرمانے لگی بی بی زینب کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو آپ فرمانے لگی پانی پلا دو، فرمانے لگی پانی پلا دو۔ اس جو گھر کی مالکن تھی اس نے جلدی جلدی پانی بھیجا، فرمایا ان کو پانی بھیجو۔ پانی بھیجا گیا، ساری پردہ دار خاتونوں نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد ان کے لیے کپڑے بھیجے گئے، دیگر جو ضروریات کا سامان تھا ان کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت بی بی زینب کے پاس نا وہ خود عورت چلتی آئی، اس نے کہا اے اللہ کی بندی بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت زینب فرمانے لگی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، لیکن بتاؤ تم کون ہو؟ یہاں تو سارے لوگ ہمارا تماشا دیکھنے والے ہیں، یہاں تو سارے تماشا دیکھنے والے ہیں، بتائیں آپ کون ہیں؟ جب اتنا سوال کیا گیا نا، اس عورت کے جملے سننا، اس نے کہا کہ میں نے جو آپ کے اوپر احسان کیا، میں تو آپ کو نہیں جانتی، میں تو آپ کو نہیں پہچانتی، ہمیں تو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ ایک باغی ٹولہ تھا جو یزید کے مقابلے میں اٹھا، یزید نے ان کو قتل کروا دیا۔ اس نے کہا کہ میں مدینہ میں کام کیا کرتی تھی اور جو میری ملکہ تھی نا اس کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ اس بی بی کے جملے سننا، اس نے کہا جو میری ملکہ تھی نا اس کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ جب میری شادی ہونے لگی نا، میں نے بی بی کے سامنے ہاتھ باندھے، میں نے کہا بی بی مجھے اب رخصت دے دو، مجھے اب اجازت دے دو، میں نے اپنے علاقہ میں جانا ہے۔ فاطمہ مجھے کوئی وصیت کر دو، مجھے کوئی وصیت کر دو جو میں آخری وقت تک یاد رکھوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب کوئی قافلے والے گزرے نا ان کو پانی پلا دینا، ان کی خدمت کر دینا۔ اس بی بی کو کیا پتا تھا کہ یہ وہی فاطمہ کے لال ہے، یہ وہی فاطمہ کی شہزادیاں ہیں جس فاطمہ کی وہ نکرانی تھی، جس فاطمہ کی وہ خادمہ تھی۔ جب اتنے جملے کہے گئے نا، حضرت بی بی زینب فرمانے لگی تیری بات ٹھیک ہے، ہم تو لٹے پوٹے قافلے والے ہیں، ہمارے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، بتا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ مجھے کسی معاوضے اور کسی اجرت کی طلب نہیں، ہاں میں مدینہ میں جب حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی نا، وہاں ایک ننھا حسین تھا وہ کھیلا کرتا تھا۔ کہا وہاں ننھا حسین تھا وہ کھیلا کرتا تھا، وہاں چھوٹی سی زینب تھی وہ کھیلی کرتی تھی، بس دعا کر دو کہ اللہ میری ان کے ساتھ ملاقات فرما دے۔ میرا بڑا دل ترس گیا ہے، جب میں مدینہ سے آئی تھی حسین چھوٹا سا تھا، جب میں مدینہ سے آئی تھی زینب چھوٹی تھی، بس دعا کر دو کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، حضرت بی بی زینب کی آنکھوں میں زاروں کی دار آنسو آئے، بڑا آپ روئی، داڑے مار کے روئی اور فرمانے لگی اے خاتون بی بی تجھے مبارک ہو، جس حسین کو تو نے بچپن میں دیکھا تھا نا، جس حسین کی ماں کی تم خاتمہ تھی، یہ نیزے پہ سر اسی حسین کا ہے، اور جس زینب کو تو بچپن میں دیکھا کرتی تھی نا، یہ جس کے ساتھ تو بات کر رہی ہے یہ وہی زینب ہے۔ اس بی بی نے جب دیکھا زاروں کی دار رونے لگ پڑی، کہنے لگی بدبختو، اس فاطمہ کے لال کو تم نے قتل کر دیا، اس فاطمہ کی آل کو تم نے شہید کر دیا، کہ جو فاطمہ ملکہ جنت ہے، جس کا نانا کل نبیوں کا سردار ہے اور جس کی بیٹی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، تم نے اس فاطمہ کے جگر کو پارا پارا کر دیا، تم نے اس فاطمہ کے لخت جگر کو لہو لہان کر دیا۔